والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. کتاب آفات اللسان، زبان کی آفتیں یا زبان کے استعمال سے متعلق جو آفتیں اور جن کے معاملے میں انسان کو اپنے نفس کو سدھارنا اور تہذیب نفس کے عمل سے گزرنا ہے. یہ بہت ساری بڑی متنوع ہیں اور دل کو بھی بہت بھاتی ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں طبیعتوں کے ساتھ بھی ان کو ایک تعلق ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ان سے نجات کی جو کنجی ہے وہ ہے خاموشی. انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی کرے کہ وہ خاموشی کی صورت میں وقت گزارے اپنا. بلکہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس معاملے میں تمہیں یہی بات جو ہے وہ بتائیں گے کہ خاموش رہنے کی کیا فضیلت ہے اور زبان چلانے کا اس کے مقابلے میں کیا نقصان ہے. کہتے ہیں کہ خاموش رہنے والا آدمی غور و فکر کرتا ہے، معاملات میں گہرائی کے اندر جاتا ہے، اور وہ اپنی ہمت کو بھی بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے مجتمع کر لیتا ہے بنسبت ایسے آدمی کے جو بہت زیادہ بولتا ہے اور اس کی سوچیں کبھی بھی ایک فوکس پر نہیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز اور اپنی رانوں کے مابین کی چیز دونوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور حدیث معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ بہت مشہور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ زبان اپنی پکڑ کے کہا کہ اس کا خیال رکھنا. تو معاذ رضی اللہ عنہ تعجب سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا جو ہم بول دیتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہونے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھ کو کھوئے یا تجھ پر روئے. کیا انسانوں کو ان کے منہوں کے بل جہنم میں اوندھا کروانے والی چیز ان کی زبانوں کی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ اور ایک روایت میں ان کے نتنوں کے بل جہنم میں گروانے والی چیز ان کی زبان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بولنے لگتا ہے، اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، جبکہ اس کا بولا ہوا ایک کلمہ اس کو 70 سال تک جہنم میں گراتا ہی چلا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ خاموشی کو اختیار کرنا آپ کے لیے بچت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ جب آپ بولیں گے اس میں آپ کو حساب دینا پڑے گا. جو آپ خاموش رہتے ہیں اس میں آپ اپنا حساب ہلکا رکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قید میں رکھی جانے والی چیز ہے نا، سب سے لمبی قید اگر کسی کو ملنی چاہیے تو وہ میری زبان ہے. اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نصیحت کرتے ہوئے کہ اپنے کانوں کو اپنی زبان کے مقابلے میں انصاف لے کر دو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان ایک دی ہے تو کان 2 دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سنو زیادہ اور بولو کم. تو یہ خاموشی کے حوالے سے بات کی. اب ہم چلتے ہیں جو زبان سے متعلق آفات ہیں اور جن کے معاملے میں جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو تہذیب نفس کے عمل سے گزرنا ہے. بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک ایک کو ہم بہت اختصار کے ساتھ ذکر کرتے چلیں گے. سب سے پہلی بات ایسے امور جو کہ کوئی اعلیٰ مقصد سے نہیں ہے، اس میں آپ بولتے چلے جا رہے ہیں. کوئی اس سے کوئی چیز نکلنے والی ہے نہیں، کوئی بات تو نہیں ہے،
کوئی مقصد حاصل ہو رہا نہیں، فضول اور بیکار بولنا، یعنی یہ کم ترین ہے بنیادی طور پر، اس سے بڑی ہے لیکن یہ جو ہے سب سے زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد بھی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام آدمی کے بہت اچھا مسلمان ہونے کی جو کوئی علامت ہوتی ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امور جو کہ اس کے کنسرن کے نہیں ہیں اور جو کہ اس کے لیے اہم نہیں ہیں وہ ان کو چھوڑ دے اور ان میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تو یہ اگرچہ دلچسپیوں کے معاملے میں بھی یہ حدیث فٹ آتی ہے، دلچسپیاں، سوچ بچار اور اس پر محنت کرنا، لگا ہوا ہے انٹرنیٹ پر، وہ پتہ نہیں کتنا کیا نکلنا گیا، مثلا کیا فائدہ ہوگا دنیا کا؟ کوئی نہیں، دنیا کا تو اچھا، تو آخرت کا فائدہ نہیں، آخرت کا تو ہے ہی نہیں، تو کیوں لگے ہوئے ہو؟ بس لگا ہوا، یہ آپ نے دیکھا ہو نا، بس کیا مطلب بس؟ آگے ایک جو ہے وہ اس کی جو بنیاد امام غزالی اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ زمانہ کتنی قیمتی چیز ہے، زمانہ جو اس کو حاصل ہے وہ کس قدر چیز اعلیٰ چیز ہے، اور جس کو پھر یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ زمانہ جو اس کو حاصل ہے یہی اس کا رأس المال ہے، یہی اس کا وہ کیپٹل ہے جس کو اس نے انویسٹ کرنا تھا، اور اس سے اس نے ایک ابدی جہان کا جو ہے نا وہ مول، اس کی قیمت جو ہے وہ پونجی اکٹھی کر کے لینی تھی، جس سے اس نے ابدی جہان کی خریداری کرنی۔ تو جس آدمی کو یہ پتہ ہو کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے اور یہاں سے کمائی کر کے جانا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وقت ضائع کرنے کا، الفاظ اور کلمات کو ضائع کرنے کا کتنا زیادہ نقصان ہے، اور اس کا ایک ایک کلمہ، اس کا بولا ہوا ایک ایک لفظ اگر اس کو کوئی فائدہ لے کر تو اس کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ تو جس بندے نے اصل میں زمانے کی قیمت نہیں جانی ہوئی تو اس کو تو البتہ یہ بات سمجھائی بھی نہیں جا سکتی ہے، وہ تو فضول بے تکان بولے گا اور اس پہ کوئی وہ حرج بھی محسوس نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جس بندے کو یہ اندازہ نہ ہو، وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے جو ہے وہ جو ہیرا ہوتا ہے، یہ جو جواہر ہوتے ہیں، ہیرا اس کو پہچان ہی نہ ہو، اچھا اس کے پاس کوئی مٹی کا ڈھیلا ہو کوئی، یا کوئی پتھر کا کوئی ٹکڑا ہو اور وہ اس کو ذرا اچھا خوبصورت لگے تو وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھا لے گا، وہ ہیرا نہیں اٹھائے گا، اس کو پتہ نہیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ تو ہیرا تو وہی اٹھائے گا اور اس کے لیے وہ پوری جو ہے وہ دنیا بھی تج دے گا جو بندہ ہیرے کو جانتا ہے، ہیرا شناس ہے۔ تو اس وجہ سے اصل میں چیز یہ ہے کہ آپ پہلے زندگی کا مقصد سمجھ لیں اور اپنے آپ کو یہاں ایک مقابلے میں جان لیں، تو پھر آپ کو یہ مبحث سمجھ آ سکتا ہے۔ دوسری جو آفت ہے وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ باطل میں آدمی اپنی زبان کو چھوڑ دے، باطل پر مبنی گفتگو کر لے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو گناہ کے کام ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ مطلب شراب سے متعلق، بدکاریوں سے متعلق اور اس فسق و فجور سے متعلق، یا تو اپنا فسق و فجور وہ بتاتا پھرے گا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اللہ رحم کرے یعنی جو توبہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی بڑے مزے سے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، میں نے پھر یہ کیا پھر یہ کیا، سننے والے جو ہیں وہ اچھا خاصا شوق اس کے لیے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اتنا اس کو خوبصورت کر کے اپنی جو ہے نا وہ جی یہ تو ہے تو زمانہ جہل بھی، مطلب تو اپنا فسق و فجور یا لوگوں کا فسق و فجور اس کو اگر ایک آدمی بیان کرتا ہے تو یہ باطل کا پر مبنی کلام ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ آدمی بحث کرے، فضول جو بحث ہے اور جھگڑا ہے، کہتے ہیں بحث کرنا چھوٹا جرم ہے، یہ بھی زبان کی آفت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند کیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بحث چھوڑ دے
تو میں اس کو جنت کے جو کہتے ہیں نا آؤٹسکرٹس، اس کی میں اس کو ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اس سے بڑا یہ ہے کہ آدمی جھگڑے سے بڑھ کر بھی، بحث سے بڑھ کر بھی جھگڑا کرے۔ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے، امر بالمعروف کرنا ہے اس کو سمجھا دو، دلیل ہے اس کو وہ دے دو۔ البتہ یہ کہ جی میں نے اس کو گھر ہی پہنچا کر آنا ہے، کہتے ہیں عام طور پر یہ جو دین داروں کی جو بحثیں ہوتی ہیں اس میں اصل میں ایک تکبر ہوتا ہے، مطلب کہ میں جو ہے وہ خم ٹھوک کے کسی کو بولنے نہیں میں نے دینا، اور اتنی زیادہ میں نے اپنی حقانیت ثابت کرنی ہے کہ بالکل اس کو چپ کروا کے آنا ہے۔ اور اس چپ کروانے کے عمل میں کیونکہ تسلی نہیں ہوئی تھی آدمی کی، تو وہ گھنٹوں کے گھنٹوں اس کو جو کام کی بات ہے وہ بتا دو، پھر چھوڑ دو۔ وہ ہے اس کا ضمیر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو تم نے اس کا حساب تھوڑی کرنا ہے، تو تم تو اپنا ایک فرض پورا